رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی بات جس میں عورت ذات کی ڈسکرمنیشن ہوتی ہے ہرگز ہرگز نہیں کہی. یہ بالکل میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اور جیسا ہم کہتے ہیں نا کہ ذمہ داری کے ساتھ، تو میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں عورتوں کو مطمئن کرنے کے لیے یا کسی کو مطمئن کرنے کے لیے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل بات ہے اس کو ذہن خالی کر کے اس کو پورے غور و فکر کے ساتھ پڑھوں اور یہ دیکھوں کہ بھائی کیا اس میں یہ بات کہی بھی گئی ہے کہ نہیں کہی گئی. اتنا ذہن خالی کروں کہ واقعی اگر کہا گیا عورتیں ناقص، ہم قبول کر کے سوال اٹھائیں گے، قبول کر کے سوال اٹھائیں گے کہ کیوں ہے ناقص. سوال تو پھر بھی ایک شخص کے ذہن میں رہے گا، لیکن ہم کہیں گے کہ فرما دیا ہے، شاید ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی حکمت ہو، کوئی ریزن ہو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرمایا ہے کہ نہیں. ایسا نہیں ہوا. دیکھیے پورا واقعہ کیا ہے، مختصر میں بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں مدینہ. مدینہ کے اندر آپ کے جو ساتھی ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ایک بات بیان کی ہے. کہا یا رسول اللہ کہ مکے میں جو ہماری خواتین تھیں یہ وہاں پر تو بڑی باتیں سنتی تھیں ہماری، یعنی کنٹرول میں تھیں، اطاعت گزار بھی تھیں، بات مان لیتی تھیں. یہ مدینہ جب سے آئی ہیں تو سوالات بڑھ گئے ہیں. اچھا اس میں ایک اور اشارہ آپ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کے اندر خواتین انڈیپینڈنٹ تھیں، زیادہ امپاورڈ تھیں. تو اب آپ اگر ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں تو یہ نیچرل ریزرویشنز ہیں، ہمیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں اپنی خواتین سے کبھی کبھی کہ بھائی ہر بات ہی میں سوال کرتی رہتی ہوں، معاملہ آگے نہیں بڑھتا، کبھی کچھ مان بھی لیا کرو. ایک ریزرویشن جہاں زندہ انسان ہوتے ہیں، رشتے ہوتے ہیں، سامنے آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ریزرویشن کچھ صحابہ نے رکھی کہ مکے میں تو معاملہ ٹھیک تھا، یہاں ذرا ان کو بھی سمجھائیں، ہم تو سمجھے ہوئے ہیں. تو عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو دیکھیں کہ آپ خواتین کو جمع کرتے فوراً سے اور کہتے کہ بڑی شکایتیں تمہاری آ رہی ہیں اور میں تم لوگوں کو ایک بڑا ڈرانے دھمکانے والا کوئی ایسی چیز بتا رہا ہوں کہ تم نہیں. دیکھیں ہر موقع کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے. عورتیں کس طرح اس کو پرسیو کریں گی. ہمارے عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ہر صحیح بات ہر موقع پہ کر دینی ہے، نہیں، آپ نے موقع کو تلاش کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا موقع دیکھا، عورتیں خوش ہیں، تیار ہوئی، وقت آپ ریسیپٹیو بھی ہوتے ہیں اور ایک ٹھنڈے میٹھے ماحول میں، کول ماحول میں ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں مسجد سے آپ فارغ ہوئے ہیں نماز عید پڑھا کر، عورتوں کا ایک طرح سے التفات بھی ہے، رسول اللہ سے بات سننا چاہتی ہیں، نصیحت کی بات سننا چاہتی ہیں، خیر کی بات سننا چاہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اس پیغمبر نے عورتوں کو یہ کہا کہ دیکھو اللہ نے تم پر بڑی عنایتیں کی، اللہ تعالیٰ کا تم لوگوں پر بڑا احسان ہے. یہ جو تم لوگوں کو چھوٹی موٹی تکلیفیں پہنچ جاتی ہیں تو اس پر یہ کہہ دینا کہ بھائی تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. ہاں کیونکہ یہ کچھ خواتین کی ہوتی ہے عادت کہ آپ ساری زندگی کچھ کرتے رہو، وہ ایک دو چیزیں اگر آپ نے چھوٹی چھوٹی نہیں کی تو آگے سے کہتے کیا ہی کیا تم نے. اچھا یہ بھی دیکھیں ان کی فطرت ہے، وہاں پر کیا ہے نزاکت، وہاں پر کیا ہے حساسیت، وہاں پر کیا ہے جذبات. ان جذبات میں اگر یہ جذبات نہ ہو شوہر کے لیے تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی خاتون اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ سکتی ہے؟ بالکل اپنی زندگی چھوڑ سکتی. تو جب وہ یہ جذبات لے کے آپ کی طرف آتی ہے تو پھر وہ جذبات مانگتی بھی ہے آپ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جس کو آپ کہتے ہیں بہت ہی ٹھنڈے ماحول میں، ایک بہت ہی ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو اٹھائی عورتوں کے سامنے اور کہا کہ تم لوگوں کو چھوٹی موٹی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو سب کچھ کیے کرائے کے اوپر، یہ میں خلاصہ بتا رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں روایت کا، پانی پھیر دیتی ہو تو یہ چیزیں مت کیا کرو، بلکہ تم لوگ یہ دیکھو کہ اللہ نے تمہیں اتنی ذہانت دی ہے. یہ روایت کے الفاظ ہیں، اسی روایت کے الفاظ ہیں کہ تم لوگ اتنی ذہین ہوتی ہو، اتنی تمہیں اللہ نے عقل دی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے حاذق مردوں کی عقل کو منٹوں میں لوچکنے کی صلاحیت ہے تمہارے اندر، اتنی شارپ ہو تم. مدعا چینج ہو گیا. آپ بتائیے مجھے، آپ آگے جو بھی لفظ آئے گا ناقص العقل کا اس کو ہم سمجھیں گے، یہ وہ پوری روایت ہے. تو اس روایت میں اگر عورتوں کی کنڈمنیشن، عورتوں کی ڈسکرمنیشن، عورتوں کی عقل پہ کوئی بات ہو تو شروع یہاں سے ہوگا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اتنی عقل مند ہوتی ہو کہ بڑے بڑے مردوں کی عقل کو لے چکنے کی صلاحیت رکھتی ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ دیکھیں بات کہاں سے اٹھائی کہ دیکھو شکر گزاری، تحمل، بردباری، اطمینان، شوہروں کی وفادار بن کے ان کی شکر گزاری کے ساتھ کہ وہ دن بھر باہر محنت مزدوری کرتے ہیں، کبھی کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے باتوں پہ مطلب کہ تو سب کچھ مت کر دو. اور تم لوگ جو ہو بڑی، اب میری بات کو سنو، اس لیے کہ تم لوگوں کے اندر اللہ نے کتنی شارپنس رکھی ہے، ذہین ہو، اتنی ذہین ہو کہ یہ چھوٹی سی بات تم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی، تم تو بڑے بڑے مردوں کی عقلوں کو لے سکتی ہو. آگے سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی اتنی عنایتیں ہیں، اللہ جو چاہتا ہے نا تم میں وہ ہے شکر گزاری. ان عنایتوں کا پاس رکھو. کیوں؟ اب دیکھیے یہاں سے وہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ذمہ داریاں کم ڈالی ہیں، دین کی بھی دنیا کی بھی. اچھا اب عربی کا ایک لفظ یہاں پہ استعمال ہوا جس کو کہتے ہیں ناقص. رسول اللہ نے کہا کہ تم ناقصات العقل والدین ہو. پہلے تو ایک منٹ کے لیے ناقص کا وہ معنی جو لوگ کرتے ہیں عام طور پہ
کہ کمی ہے عقل میں. تو دین میں بھی کمی آ گئی. تو پھر تو جو حدیث یہ بتا رہی کہ دین میں بھی نعوذ باللہ ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ عورتوں کا دین ناقص ہے. ہم تو یہ مانتے نہیں. عورتوں کا دین بھی پورا مکمل ہے. دونوں ورڈز ہیں, ناقص العقل اور دین. ناقصات العقل والدین, یہ ہر جو روایت نقل ہوئی ہے اس موضوع کی اس میں یہ پورے الفاظ موجود ہیں. تو ایک پڑھنے والا فوراً سے ششدر و حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہو گئی. عقل بھی آدھی دین بھی آدھا. یہ تو ہو نہیں سکتا. تو یہ دیکھیے یہ عربی کی ایک تعبیر استعمال ہوئی کہ ناقصات العقل والدین. نقص کا جو فعل ہے عربی میں یہ اس معنی میں جس معنی میں اردو میں نقص کے معنی میں آتا ہے, ڈیفیکٹ کے معنی میں آتا ہے, ایک کسی چیز کے پرابلمٹک ہونے کے معنی میں آتا ہے, یہ اس معنی میں استعمال نہیں ہو رہا ہے. اچھا یہ نقص والے معنی میں نہیں, نقص والے معنی میں نہیں ہے, یہ ناقص چیز. دیکھیے قرآن مجید نے اس کو استعمال کیا سورہ توبہ میں, کہا کہ جس وقت تم سے عہد کر لیتے ہیں تو عہد کر لینے کے بعد اس کو پورا کرتے ہیں, توڑتے نہیں ہیں. تو کہا ثم لم ينقصوکم شیئا, یہ وہی فعل ہے, یہ وہی ورب ہے جو حدیث میں استعمال کیا کہ وہ اس کو پورا کرتے ہیں, یعنی اس کو ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے. تو عربی زبان میں نقص کا یہ فعل رعایت دینے کے معنی میں, اچھا کمی میں ہے, کنسیشن دینے کے معنی میں, کسی کے اوپر ذمہ داری کم کرنے کے معنی میں. میرا خیال ہے لفظی مفہوم کی وجہ سے زیادہ غلط فہمی ہوتی ہے, بیکاز اردو میں ناقص کا ایک ٹرم وہ موجود تھی. تو اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پوری بات کیا تھی, عورتوں کو نصیحت کی, ان کے ساتھ ایک ہلکی پھلکی بات کی, توجہ دلائی, اور اس کے بعد ایک ریشنل یعنی ایک ریئلٹی کو واضح کیا. اور وہ کیا تھا کہ بھائی اتنی عنایتیں تم پر ہیں کہ اللہ میاں نے دین کی ذمہ داریاں وہ بھی تم پہ کم ڈالی ہیں اور دنیا کی ذمہ داریاں بھی تم پہ کم ڈالی ہیں. تو اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بات مانو اور بندوں کو زیادہ تنگ کرنا تھوڑا سا کم کر دو.